بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں کے 3 سرداران سے ملاقات فرمائی، ان کو دعوت دی، اور انہوں نے دعوت کو نہ صرف یہ کہ رد کر دیا بلکہ مختلف حیلے بہانے بھی اختیار کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد بھی کیا۔ نعوذ باللہ من۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بہت صابر، بہت شاکر، بہت حلیم طبیعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف الرحیم ہیں، اپنی امت کے حق میں نہایت ہی مہربان اور شفیق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس موقع پر اہل طائف کے لیے وہ دعا فرما سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی سے یہ بات بہت بعید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھوڑے سے بعد میں جو ملک الجبال آیا تھا، جو پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس گزارش کو کہا تھا، اس گزارش کو پیش کیا تھا کہ نبی جی اگر آپ فرمائیں تو یہ طائف کے جو دونوں طرف جو پہاڑ کھڑے ہیں نا، میں ان دونوں کو ملا دیتا ہوں، اور یہ جو طائف والے ہیں پورا شہر بیچ میں پس کر رہ جائے گا، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے وہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے، اور اس کو صرف دور اندیشی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤوف الرحیم ذات دیکھیے، لطیف و کریم ذات دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ شخصیت دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس شہر کو پیس دیں، نہیں، بلکہ ان اہل طائف پر شفقت فرمائی، اور ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اہل طائف کے سر پر وہ مصیبت کھڑی تھی اس فرشتہ جبال کی شکل میں کہ جس کا انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ میں مصیبت لفظ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تو پھر مجھے بتائیے، یہ فرشتہ جبال جو تھا، پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا، یہ طائف والوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھا نا، لیکن اس کے مصیبت بننے کے اور طائف والوں کو مصیبت پہنچنے کے درمیان میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤوف الرحیم ذات حائل تھی کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، یعنی یہ نہیں تو ان کی نسلیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ طائف کے اندر پیدا ہونے والے قاسم کا بیٹا محمد، جن کو آپ محمد ابن قاسم کہتے ہیں، وہ جوان کم عمری میں ہی افریقہ کے جنگلوں میں جا کر لڑا، اور پھر وہیں سے اس کو واپس بلایا گیا، اور محمد ابن قاسم کے چچا حجاج ابن یوسف کی درخواست پر اس جوان کو سندھ میں بھیجا گیا، جس نے راجہ داہر کو شکست دے کر وہاں سے ظلم و تعدی کو ختم کیا اور وہاں حق کا پرچم بلند کیا۔ اور وہ جوان اتنا عظیم جوان تھا کہ سندھ کے لوگوں نے اس جوان کا بت بنایا اور بنا کر اس کو اپنے بت خانے میں رکھنے کا ارادہ کیا کہ ہم اس بت کی پوجا کریں گے۔ نعوذ باللہ من۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی خبر ملی کہ یہ لوگ میرا بت بنا کر اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں تو باہر نکلے، کہا کہ خدا را ایسا نہ کرو، میں عبادت کے لائق نہیں ہوں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ محمد ابن قاسم
طائف کے باشندے ہیں جو افریقہ اور پھر سندھ اس وقت میں ہندوستان کا حصہ تھا۔ ہندوستان چھوٹی چھوٹی سی جاگیروں میں بٹا ہوا تھا، تو سندھ کا راجہ الگ، ادھر کا الگ، ادھر کا الگ، ایسا تھا اس دور کا۔ تو سندھ کا راجہ جو داہر تھا، اس راجہ داہر کو انہوں نے شکست دی اور وہاں حق کا پرچم بلند کیا اور مساوات اور عدل بے پناہ دی۔ قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے، آج آپ اعراب دیکھتے ہیں، زبر زیر پیش وغیرہ، یہ طائف کا رہنے والا حجاج ابن یوسف، جس کو آپ سفاکیت کے لیے جانتے ہیں، ظلم و تعدی کے لیے آپ جانتے ہیں، لیکن اس نے دو کام بہت اچھے کیے۔ میں اس کے ظلموں کا، جو اس نے ظلم کیے، میں اس پر صفائی بالکل نہیں دے رہا ہوں، اس لیے میری بات کو اس رخ سے نہ سنا جائے۔ جو اس نے ظلم کیے وہ تو اللہ جانے، اب تو وہ چلا گیا قبر میں، اب وہ تو اللہ جانے اور وہ خود جانے، اللہ کا اس کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا۔ ظلم تو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو لیکن اس نے دو کام بہت اچھے کیے۔ ایک تو جس مظلوم لڑکی نے راجہ داہر کی قید سے ایک مکتوب بھیجا تھا، ایک خط بھیجا تھا، اس لڑکی کے خط پر لبیک کہتے ہوئے حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو ہندوستان یعنی سندھ بھیجا۔ ایک کام تو یہ اس کا ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ اس کا یہ تھا کہ قرآن کریم کی جو عبارت تھی اس کے اوپر زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں تھے، جس کو اعراب کہتے ہیں، اعراب لگے ہوئے نہیں تھے، لیکن حجاج ابن یوسف نے قرآن کریم کی عبارت پر، اس کی آیات مبارکہ پر اعراب لگوائے۔ حجاج ابن یوسف کے یہ دو کام بہت خوبصورت تھے۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں جو ظلم و تعدی اور جو تشدد جو بھی کچھ تھا، اب وہ قبر میں جا چکا ہے اور اللہ کے حوالے ہے، اللہ بہتر جانے اس کے ساتھ کیا بنا کیا نہیں بنا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک الجبال کو، یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو اگر اجازت دے دیتے کہ پیس دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت تھی وہ آگے دیکھ رہی تھی، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فارس فتح ہوا، تو فارس کا یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا، اس نے کوشش کی کہ جو بچی کھچی جو طاقت ہے جو کسی کونے میں پڑی ہے، اور اس کو اکٹھا کیا جائے اور اس کو ایک مضبوط طاقت بنا کر عربوں کا ناکہ بندی کر دی جائے سمندر۔ اس بادشاہ نے جو معزول ہو چکا تھا، یا یوں کہیے اب وہ ہار کر اب وہ بادشاہ تو نہیں رہا تھا، لیکن سابقہ اس بادشاہ نے، بعض روایات کے مطابق جیسا کہ بات ملی ہے، تو اس نے یہ چاہا کہ سمندر میں ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ سمندر کے راستے جو باہر سے چیزیں آتی ہیں جس کے اوپر عرب کا گزارا ہے، وہ چیزیں اندر آئیں گی ہی نہیں، تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بصیرت تھی وہ بڑی عجیب بصیرت تھی۔ انہوں نے پہلے ہی سے اس خطرے کو بھانپ لیا، اور انہوں نے اپنی کشتیاں، اس سے پہلے کہ وہ فارس کا سابقہ بادشاہ اپنی کشتیاں ڈالتا، اس سے پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سمندر میں اپنی کشتیاں ڈال دیں تاکہ ناکہ بندی ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ اور اس جو سمندر کے اندر جو کشتیاں ڈالی تھیں، ان میں ایک کشتی تھی جو ممبئی کے ٹھانے میں آ کر وہ ساحل پر وہ لوگ اترے تھے، اور یہ جو کشتی تھی اس میں جو سوار لوگ تھے یہ قبیلہ بنی ثقیف کے لوگ تھے، یعنی یہ لوگ طائف کے باشندے تھے۔ اور یہ جب یہاں اترے ہیں، چند روز کے لیے انہوں نے یہاں قیام کیا ہے۔ اپنی کشتی جو بھٹکتے بھٹکاتے ادھر آئی تھی، وہ اصل میں کسی سمندری طوفان یا لہروں کا شکار ہو کر وہ ادھر آ گئی تھی، تو نیچے جب وہ اترے ہیں انہوں نے اپنی کشتی کی مرمت وغیرہ بھی کرائی ہے، اور یہاں جو اسلام کا پودا انہوں نے لگایا، وہ پودا آج بھی ہے، اور کبھی ایک دن کے لیے بھی ممبئی کے ساحل سے وہ ہٹا نہیں۔ پھر اس کی کچھ نشانیاں
سنا ہے کہ پچھلے سالوں میں کچھ کھدائی وغیرہ ہوئی تھی، تو ان کے زمانے کے ان کے لائے ہوئے تیر ان میں سے نکلے تھے جن پر ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ اس سے بھی اس واقعے کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو کل ملا کر یہ ہے، یہ اہل طائف تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر قربان جائیے میاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پر ظلم کیا اہل طائف نے، اس کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ ملک الجبال کو فرمایا نہیں، یہ جو پہاڑ آپ ملانے کی بات کر رہے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ صحیح تو ان کی اولاد ہے صحیح۔ اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کیسے خالی جاتے، وہ ایسے پورے ہوئے کہ بعد میں پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی طائف سے پیدا ہونے والے ایسے جرنیل دنیا کے اندر پھیلے جنہوں نے امت کی خدمت کی اور بڑی بڑی بادشاہتوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو سب سے پہلے جو لوگ ہندوستان میں آئے تھے ان میں سے بالکل ایک دم پہلے والے نہیں، لیکن جو شروع میں جو لوگ آئے ان میں ایک قافلہ وہ بھی تھا جو اس کشتی کے راستے سے آیا اور ممبئی کے ٹھانے پہ پہنچا، اور یہ طائف کا قافلہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک طرح سے کہیے کہ حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی خطرے کے آنے سے پہلے ہی اس کی پیش بندی کرنے کے طور پر، اس سے حفاظت کرنے کے طور پر یہ قدم اٹھایا تھا کہ سمندر کے اندر اپنی کشتیاں اتاری تھیں، ان میں سے ایک کشتی وہ تھی جو ممبئی کے ٹھانے میں آئی تھی۔ تو بزرگوں، 1400 سال ہو گئے اس تاریخ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بصیرت تھی کہ ہم آج جب اس کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو تو امی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم آپ نے دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علوم تھے جو براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر ودیت کیے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو جاری کیے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر جو کھولے گئے تھے، یہ وہ علوم تھے۔ اور ان علوم کے لیے کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی استاذ کے بس کا تھا کہ ان علوم کو سکھاتے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات تھی جس نے اپنے کرم سے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم عطا فرمائے جو ساری دنیا میں آج بھی کسی کے بھی پاس نہیں، آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے، علاوہ ان کے جنہوں نے کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہو، قرآن سے سیکھا ہو یعنی یا حدیث سے سیکھا ہو۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان بصیرت کو آپ دیکھیے، اور تعجب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ہستی کو سوچئے، اور پھر کثرت سے صلاۃ اور سلام بھیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجئے۔ آج جب حاجی لوگ جاتے ہیں نا حج کرنے، تو طائف زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان مقامات کو دیکھ کر آئیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے سنا ہے وہاں گلاب کا دنیا کا سب سے بڑا گارڈن بنایا گیا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا گلاب کا، روز کا سب سے بڑا گارڈن جو بنایا گیا وہ طائف میں بنایا گیا۔ اور دیکھو اس کی مناسبت، ذرا تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، میں ختم کر رہا ہوں کتنی بڑی عجیب مناسبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم مبارک کی جو بو تھی، جس کو خوشبو کہنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور اعلیٰ لفظ ہونا چاہیے، خوشبو اعظم کہہ لیجیے اس کو، یا اور کیا لفظ لائیں پتہ نہیں۔ تو وہ جو مبارک خوشبو تھی، وہ گلاب، اگر کسی چیز سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، کسی چیز سے مثال دی جا سکتی ہے، تو گلاب سے کچھ مثال دی جاتی ہے کہ گلاب سے ملتی جلتی تھی، لیکن گلاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو اور کہاں گلاب کی خوشبو، لیکن پھر بھی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے گلاب سے مشابہت رکھتی تھی۔ تو طائف میں تشریف لے گئے، طائف میں خون بہایا، لوگوں نے پتھر مارے، ستایا، ظلم کیا، وہ سب کچھ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جہاں تشریف لے گئی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مشابہت رکھنے والی خوشبو کو دنیا کا سب سے بڑے گارڈن کے طور پر بنا دیا۔ یہ ایک عجیب لاجک ہے اور ایک عجیب فلسفہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہاں ہوئی تو وہاں انہوں نے گلاب کا، آخر کوئی اور پھول بھی وہ چن سکتے تھے لیکن نہیں، گلاب کا گارڈن بنایا ہے اور دنیا میں سب سے بڑا گارڈن بنایا ہے۔ اللہ کرے دیکھنا نصیب ہو۔ خیر بہرحال ماشاءاللہ یہ کچھ خوبصورت باتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی سے متعلق۔ آئیے ہم ان سے محظوظ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بار بار کہیں جزا اللہ عنا محمدن ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔